حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں جی کہ میں ایک غلام خرید کر لایا۔ پرانے زمانے میں لوگ جو تھے نا وہ نوکر نہیں رکھا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل لوگ سیلری کے اوپر نوکر رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ غلام خرید کر لاتے تھے، وہ پورا کا پورا خرید کر لے آتے تھے، اس کے اوپر اس کا پورا حق ہوا کرتا تھا، تو وہ خرید کر لائے۔ اسی طریقے سے باندیاں بھی خرید کر لاتے تھے، عورتوں کو بھی غلام بنا لیا کرتے تھے، تو وہ خرید کر لائے۔ اور اس زمانے میں یہ روایت تھا کہ جب کوئی غلام کسی کنڈیشن پر خرید کر لیا جاتا تھا تو وہ سستا ملتا تھا، جو بغیر کنڈیشن کے لاتے تھے وہ ذرا مہنگا ملتا تھا۔ تو اس غلام نے بھی 3 شرطیں رکھی، تو انہوں نے فرمایا جی کہ میں نے وہ شرطیں سنی۔ اس نے پہلی شرط یہ رکھی جی کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو میں پھر آپ کی نہیں سنوں گا، پھر میرا اور اللہ کا رابطہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ نماز کے وقت میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کرتا ہوں۔ اور دوسری اس نے کنڈیشن یہ رکھی کہ جی کہ میں دن کے وقت آپ کی بات سنوں گا، رات کو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آرام کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو میں نے اس کی دوسری کنڈیشن بھی، دوسری شرط بھی مان لی۔ اور تیسری کنڈیشن اس نے یہ رکھی جی کہ ظاہری بات ہے، ایک بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، تو اس کے ہاں بہت سارے غلام ہوتے ہیں، 4 5 6، تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک ہی کمرہ دے دیا جاتا ہے اور اس ایک ہی کمرے کے اندر جو ہے نا وہ رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ مجھے آپ نے علیحدہ کمرہ دینا ہوگا، چاہے جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سادہ سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کمرہ مجھے آپ علیحدہ دیں گے، میں کسی کے ساتھ اپنا کمرہ شیئر نہیں کروں گا۔ تو میں نے اس کی تیسری کنڈیشن بھی مان لی۔ جب یہ تینوں کنڈیشنز مجھے تھوڑا سا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا یہ عجیب تو لگا، ڈیفرنٹ لگا، بٹ میں اس کو خرید کر لے آیا۔ جب میں اس کو خرید کر اپنے گھر کے اندر لے آیا تو میں نے دیکھا کہ جی کہ وہ جو ہے نا باقیوں سے بہت اچھا کام کرتا تھا، بڑی محنت کے ساتھ کام کرتا تھا، بڑی تگ و دو کے ساتھ کام کرتا تھا، ایمانداری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ فرماتے ہیں جی کہ رات کا وقت تھا، تو میں اور میری بیگم نہ کسی کام سے گھر کے سے باہر نکلے، تو ہمیں اچانک اسی جگہ سے گزرنا پڑا جہاں پر اس کا کمرہ تھا، وہ سادہ سا کمرہ تھا اس کا۔ تو ہم نے جب اس کو دیکھا جی کہ وہ رات کے جو ہے نا تقریباً دوسرا پیر تھا، تو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگ رہا تھا، اور یہ فرما رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں دن کو تیری عبادت نہیں کر سکتا، میں دن کو تجھے یاد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ دنیا کا جو میرا مالک ہے، جس کے میں ذمہ ہوں، جس کا میں غلام ہوں، میرے اوپر اس کے حقوق ہیں، مجھے وہ اس کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں دن کے ٹائم پر تھوڑا سا غفلت میں آ جاتا ہوں، کیونکہ میں دنیا کے کام میں لگا ہوتا ہوں، اپنے مالک کے کام میں لگا ہوتا ہوں، اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ تجھے میں بھلا بیٹھتا ہوں، اس پہ میری گرفت مت کرنا۔ وہ اتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کمرے کو پورا نور سے بھرا ہوا ہے، اور ایسا فیل ہوتا تھا کہ اس کی دعا دل سے نکل رہی ہے اور ڈائریکٹ اللہ کی ذات پاک تک پہنچ رہی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات پاک تک پہنچتی ہیں، تو ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ تو بہت ہی عظیم آدمی ہے۔ پھر اگلے دن صبح کا وقت آیا، تو صبح کے ٹائم پر جو ہے نا اس نے وہ بزرگ فرماتے ہیں جی کہ میں نے اس غلام کو بلایا، تو جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو یہ کہا جی کہ آج سے تم آزاد ہو۔ تو وہ اس بات پہ حیران ہوا اور وہ اس کو پریشان بھی ہوا جی کہ آپ مجھے آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، میں محنت کرتا ہوں، محنت کے بدلے مجھے جو ہے نا آپ کھانا پینا دیتے ہیں، مجھے آپ رہائش بھی دی ہوئی ہے، مجھے آپ کپڑے بھی دیتے ہیں، تو یہ محنت کے بدلے ہی دیتے ہیں، تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس نے پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں جی کہ میں نے اس کو وہ رات والی ساری بات بتا دی کہ ہم نے اور آپ، میری بیوی نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کی باتوں کو سن لیا، جو آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے۔ تو پھر اس نے جو ہے نا نگاہ پھر آسمان کی طرف دوڑائی اور یہ اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے میرے پردے کو فاش کر دیا ہے۔ تو وہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ وہ زمین کے اوپر لیٹا اور ادھر ہی جو ہے نا اس کی روح پرواز کر گئی، اور اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ، تو نے میرے جو ہے نا پردے کو رکھنا تھا، یہ میرا اور آپ کے درمیان معاملہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے نا اس کے پردے کو جب فاش کیا اس بزرگ کے سامنے، تو وہ فوراً جو ہے نا لیٹا اور اس کی روح پرواز کر دی۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ حق بہو سرکار نے بھی فرمایا تھا کہ کیتی جان حوالے رب دے، اسا اے ہو جائے عشق کمایا ہو۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں بڑا مزہ بھی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو دل میں جگہ دیجیے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔